تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست اب کیا رخ لے گی, کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک مذاق والی بات ہے نا, اسمبلی ایک ادارہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. گورنر صاحب کا یہ صحیح اقدام ہے اور ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے. آپ یہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے جا بھی رہے ہیں تو آپ پھر پہلے اعتماد کا ووٹ لیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے عوامی نمائندوں کو برہنہ کرنا شروع کر دیا, ان کی ڈیپ فیک آڈیوز اور ویڈیو لیک کرنا شروع کر دی. پاکستان کے جمہوری نظام اخلاقیات اور دین اسلام کے برخلاف ہے. کی رولنگ کے اوپر کسی قسم کی کوئی رولنگ نہیں ہے. گورنر جو ہے ان کا ایڈوائز چلتا ہے تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ لیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب لیں اور کس وقت ہے. اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف جا کر ووٹ دے گا تو ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے پاکستان کی اس وقت جو تھوڑا بہت ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اس کے چور بنے ہوئے ہیں. 82 بلین ڈالر جو ہے انہوں نے MNA فنڈ دے دیے ہیں کہ جاؤ جب دے لو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا. پروگرام کا آغاز کروں گی افواج پاکستان کی بہادری, دلیری اور شجاعت سے. مبارکباد اور خراج تحسین کے مستحق ہیں پاک فوج کے وہ جوان جنہوں نے دہشت گردوں کے نرغے سے یرغمالیوں کو نہ صرف چھڑوایا بلکہ 10 خوارج کو جہنم واصل بھی کیا. بلا شبہ ہماری پاک فوج دنیا کی بہترین اور مضبوط ترین فوج ہے اور قوم ہر محاذ پر ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ملک اس وقت صرف بدترین جو معاشی بحران ہے وہی نہیں بلکہ بدترین سیاسی بحران سے بھی گزر ہے. دہشت گردی واپس سر اٹھا رہی ہے. تقریباً 9 دھماکے اب تک اس حکومت کے دور میں ہو چکے ہیں جن میں کئی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. پاک افغان سرحد پر شدید کشیدگی بھی جاری ہے اور دوسری جانب معاشی میدان میں جو PDM نے مزید کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں موجود گاڑیاں بنانے والی ایک کمپنی نے اپنا جو پروڈکشن پلانٹ ہے وہ 10 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کمپنی کا کیا کہنا ہے ذرا سنیے گا کہ جو سپلائی چین کے شدید متاثر ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے ہیں اور معاشی ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ متاثرہ کمپنی کے اس فیصلے کے بعد مزید کئی کمپنیز اپنے پلانٹس بند کر سکتی ہیں جس سے ہزاروں جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اور پہلے صرف 5 سے 7 ماہ کے اندر 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں, 20 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. اور اس صورتحال میں توانائی بچت پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں رات 10 بجے دکانیں, ہوٹلز اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب اس پر عوام کا کیا رد عمل ہے, عوام کا کیا کہنا ہے, کیا رسپانس ہے, یہ ذرا جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا سیگمنٹ بول عوام بول. میرے بھائی 2 پیسے شام کو ہی کمائے جاتے ہیں. میری اپیل ہے حکومت سے, یہ اپیل ہے, ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے حکومت سے. اربوں روپیہ کھا رہے ہیں, ہم غریب آدمی شام کو ہی 2 پیسے بچاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اپنے خرچے کم کرو اور ان غریبوں پہ رحم کرو. حکومت نے اعلان کیا وہ غلط اعلان کیا ہے. آج کل کے دور میں 12 بجے مارکیٹیں کھلتی ہے, 8 بجے کون بند کرے گا؟ دیکھ رہے پہلے بے روزگاری بڑھ گئی ہے. بھائی دیکھتے یہ ہیں کہ یہ شہر ہے, کوئی گاؤں دیہات نہیں ہے جہاں پر 8 بجے بند کر دیا جائے ہوٹلوں کو اور شادی والوں کو 10 بجے. اب اس ٹائم اگر شہر کے اندر بند کر دی جائے یہ تو ایسا لگے گا کرفیو لگا دیا. یہ حکومت نے اعلان غلط کیا ہے کہ جلدی بازار بند ہونا, پہلے لوگوں کے کاروبار نہیں ہے. ہمیں نا یہ ان کو کرنا چاہیے تو اپنے خرچے کم کریں نا. یہ تاجروں کا ویسے ہی گلا گھوٹ دیں. تاجروں کے ساتھ جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں نا پوری آنے والی حکومت نے کبھی نہیں کیا. میں نون لیگ کا بھی ہوں, اس کے باوجود مجبور ہو گئے ان کو بدوا دینے پہ کہ یہ تاجروں کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے. یہ 8-9 مہینے میں یا 10 مہینے میں انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں. لوگ مہنگائی سے پاگل ہو گئے, تنگ ہو گئے. مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ کو اپیل کی جاتی ہے عوام کو تنگ نہیں کیا جائے. جی تو عوام کی رائے آپ نے جانی اور سنی. یہ ہے ملک کو درپیش مسائل کا پوسٹ مارٹم. لیکن حکومت ان تمام جو سنگین مسائل ہیں ان سے شاید بے نیاز ہے. صرف ایک معاملے پر انتہائی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے اور وہ ایک معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص عمران خان. اب ادھر پنجاب اسمبلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا سیاسی اکھاڑا اگر میں کہوں بنا ہوا تو غلط نہیں ہوگا. پرویز الہی صاحب کیا کریں گے یہ کوئی نہیں جانتا. وہ عمران خان کی طرف ہو کر بھی لگتا ہے کہ عمران خان کی طرف نہیں ہے اور وزیر اعظم کے ترجمانی دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ پرویز الہی ممکنہ طور پر
اتحاد کے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ملک کے وزیر داخلہ نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کل اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو وہ پنجاب اسمبلی کو سیز کر دیں گے۔ ذرا سنیے گا۔ اچھا جی، سنا آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کے معاملے پر پنجاب اسمبلی میں نمبر ایم کیا ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کے لیے 186 اراکین کے ووٹ درکار ہیں اور پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں تحریک انصاف کے 180 اراکین، جبکہ تحریک انصاف کو مسلم لیگ کاف کے جو 10 اراکین ہیں ان کی حمایت حاصل ہے۔ اب اس طرح پنجاب میں حکومت اتحاد کو 190 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اچھا، پنجاب میں اپوزیشن اتحاد کو 180 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے 167 اور پیپلز پارٹی کے 7 اراکین شامل ہیں، اور اپوزیشن اتحاد میں آزاد جو ارکان ہیں وہ 5 اور راہ حق پارٹی کا 1 رکن بھی شامل ہے۔ اچھا، رولز آف پروسیجر کے تحت وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ میں نون لیگ کے 18 اراکین ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آج پروگرام نے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ رانا صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب سب سے پہلے میں پنجاب کی بات کرنا چاہوں گی۔ پنجاب میں جو سیاسی صورتحال اب بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی طرف سے ہی بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ نون لیگ اور پی ڈی ایم دونوں جو ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہیں جی، بہت زیادہ پر اعتماد ہیں، اور یہ اعتماد اور عدم اعتماد کے جو معاملات چل رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست اب کیا رخ لے گی، کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو چیف منسٹر پنجاب ہیں پرویز الہی صاحب، وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ ہم کو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی 1 مہینہ پہلے اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے اس کو سائن کر کے تو عمران خان صاحب کے سپرد کر بیٹھا ہوں۔ لیکن یہ تو ایک پر مذاق والی بات ہے نا، اسمبلی ایک ادارہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، تو ایسی صورت میں گورنر صاحب کا یہ صحیح اقدام ہے اور ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ اس صورتحال میں وہ وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ اگر آپ یہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے جا بھی رہے ہیں تو آپ پھر پہلے اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا ہے ان کو، اور کل 4 بجے کا جو انہوں نے اجلاس مقرر کیا ہے، آئین قانون کے مطابق انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کی گفتگو میں سن رہی تھی، بلکہ ہم نے یہ بھی پروگرام میں وہ کلپ بھی چلایا جس میں آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل 4 بجے تک انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، اگر نہیں لے پاتے تو انہیں آپ نے سیز کر دیا جائے گا، یہ لفظ استعمال کیا۔ تو آئین اور قانون پر اس حوالے سے آپ نے بڑی روشنی ڈالی ہے، میں چاہوں گی ذرا ابھی بھی بتائیے گا پھر آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، وہ نہیں، تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ وہ غلطی لگی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اگر یہ کل 4 بجے اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ہی ول سیز ٹو بی ان آفس، یہ پھر چیف منسٹر نہیں رہیں گے۔ وہ میرا خیال ہے کہ خبر میں یہ ہے کہ میں نے کہا کہ چیف منسٹر ہاؤس کو سیل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، آپ وہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، اس کا مطلب ہے آپ سیل اور سیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چلیے، آپ نے اصلاح کر دی، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کب ہوگا؟ قانون یہ ہے، آئین یہ ہے، رولز یہ ہے کہ اگر یہ 4 بجے اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے یا اعتماد کا ووٹ لینے سے کوئی پہلو تہی کرتے ہیں، ریفرین کا لفظ استعمال ہوا ہے، چیف منسٹر ریفرین ٹو گیٹ دی ووٹ آف کانفیڈینس، یعنی ووٹ آف اعتماد کا ووٹ لینے سے اعتراض کریں، کوئی آگے پیچھے کریں، تو دین ٹھیک ہے۔ تو رانا صاحب، پھر ایسے میں ان کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ جیسا کہ آپ آئین و قانون کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ پھر یہ ہو جائے گا، پھر آپشنز کیا ہیں؟ اگر وہ اپنے آفس میں نہیں رہتے، ہی سیز ٹو بی ان آفس، تو پھر گورنر جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے فار الیکشن آف نیو چیف منسٹر۔ اچھا، جیسے کہ آپ لوگ بھی بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں جس طرح کے پی ٹی آئی والے، تو اچھا اگر یہ معاملہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو کیا اگلے چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب ہی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایسی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ابھی تک تو کوئی اس بارے میں چودھری پرویز الہی سے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہمارے جو امیدوار ہیں قائد رابطہ نہیں، شہباز صاحب، ابھی تک یہی صورتحال ہے، باقی پھر پولیٹیکلی ایسی صورتحال میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں۔
अच्छा, तो राना साहब आप समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब और जो मोनस इलाही साहब हैं वो एक पेज पर हैं, जैसे कि निजी टीवी चैनल को जो वज़ीर आला पंजाब ने इंटरव्यू दिया था जिससे बड़ी खबरें निकली थी कि शायद परवेज इलाही साहब जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो आप बड़े सीनियर मंजे हुए सियासतदान हैं, आप किस बारे में क्या राय है, क्या समझते हैं आप? नहीं, इसमें दोनों दल खेलने वाली बात नहीं है। बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही तो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। तो आपकी नज़र में बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं या समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं चौधरी साहब? और वो जो है वो अब फिर मजबूर है कि क्योंकि मैंडेट उनके पास जो है वो पीटीआई का है कि जो है वो खुद तो बड़े इस बारे में क्लियर है कि वो समझते हैं कि ये इस्लाम जो है, यानी आप ये समझते हैं राना साहब के जो है वो इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब की जरूरत है, मजबूरी है, या कोई हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है, इसको कुछ और नाम देंगे आप? देखिए, इस वक्त तक तो उनकी मजबूरी भी है, हिकमत अमली तो खैर नहीं है। हिकमत अमली तो यही है कि वो असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है, आप कह रहे हैं हिकमत अमली नहीं है, मजबूरी हो सकती है। ठीक है राना साहब, फिर आगे अच्छा, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, नाहली की तलवार जो लटक रही है उनके सर पर, तो इसके कितने चांसेस है, कितने इम्कान हैं? देखें, ये बहुत जो है पागल अहमद इंसान है। ये अब देखेंगे पीटीआई के ऊपर इसने खुद कुछ हमला कर दिया है, ये असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करके, जबकि उसके ऊपर कोई मुशावरत नहीं थी, कोई फैसला नहीं था। बस एकदम वहाँ रावलपिंडी में गैदरिंग इंसानों का समुंदर लाने में नाकाम हुआ तो उसने ये ऐलान कर दिया। तो अब पीटीआई की जो एक सीनियर लीडरशिप है उसे देखना चाहिए, वरना ये आदमी जो है ये तो बिल्कुल कोई ना कोई जो है ना हादसे से दो चार करेगा अपनी जमात को भी, और अगर इसे मौका मिला तो इस मुल्क और कौम को भी। तो इसका इदराक होना चाहिए और इस बारे में पूरी कौम को मिलके इस आदमी का जो है इस पागल का रास्ता रोकना चाहिए। अच्छा राना साहब, अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आती है या नाअहली होती है तो फिर क्या रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि पीटीआई जो रहनुमा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब भी प्रोग्राम्स में आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को नाअहल किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है तो शदीद रद्द अमल आएगा। तो खुदा ना खासा राना साहब, अगर इंतशार होता है तो फिर आप क्या देखते हैं, कौन कंट्रोल करेगा? ये हिलेंगे भी नहीं। जी जी, ये हिलेंगे भी नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं हिलेंगे भी नहीं, तो अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं इतने सुकून से बैठ जाएंगे अगर उनके लीडर की गिरफ्तारी होती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये जो है ना ये दम नहीं मारेंगे, ये हिलेंगे नहीं। इनकी आपने गीदड़ बकरियां और इनका जो है वो बातें सुनी नहीं पहले कि जी हम हमला कर देंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, सीज कर देंगे, हम वहां से डेट लिए बगैर नहीं उठेंगे, इंसानों का समुंदर लेके आएंगे। ये सब इनकी इस तरह की जो है वो अपना फजूल ब्लैक मेलिंग और धमकियां हैं। ये इनके पास हालांकि 2 सूबों की हुकूमत थी, ये पंजाब की हुकूमत इनके पास ना हो तो ये घर से नहीं निकल सकती। ये एक मखसूस सा टोला है, जिस तरह का वो पागल है उसी तरह के जो है वो मेंटल केसेस के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं। बाकी ना पब्लिक एटलाज इनके पास है, ना कोई दूसरे समझदार लोग इनकी इस मुहिम में हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए ये जो चंद इस किस्म के यानी आवारा जेन के लोग हैं तो इनका इलाज बड़ी आसानी से हो सकेगा, ये नजर भी नहीं आएंगे। पता नहीं आपकी कैलकुलेशन किस हद तक ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको नाअहल किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है तो कोई रद्द अमल नहीं आएगा। आप कह रहे हैं सुकून से बैठ जाएंगे पीटीआई वाले। मैं शायद आपकी इस बात से अग्री नहीं करती, मतलब उनके लीडर हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं। चलिए राना साहब आगे बढ़ते हैं। राना साहब, ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ पड़ा है, कभी किसी की ऑडियो आ जाती है, कभी किसी की ऑडियो आ जाती है। अगर आप एक न्यूट्रल राय देना चाहें, मैं किसी पार्टी के बारे से बात नहीं करना चाहती, बाहैसियत सियासतदान आप इसे कैसे देखते हैं कि किसी की निजी जिंदगी को निजी रहना चाहिए या फिर इसको सियासी रंग देकर उसका इमेज खराब करना चाहिए, इसको सियासत से जोड़ देना कितना गलत अमल है? और यही सिलसिला अगर चलता रहा तो इसकी लपेट में तो कोई भी सियासी पार्टी आ सकती है। नहीं, किसी की निजी जिंदगी में ये किसको इजाजत है कि वो अपनी निजी जिंदगी में बेशर्मी करे, बेहयाई करे, गुनाह करे, गंद करे? ये है किसी को इजाजत अपनी निजी जिंदगी में वो ये सारा कुछ करे? अगर कोई ऐसा सारा कुछ करता है और वो चीज जो है वो किसी वजह से भी जो है वो सामने आ जाती है तो उसे उसका जवाबदेह ठहराना चाहिए।
باقی یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی نے اس چیز کو جو ہے وہ یعنی ریکارڈ کیا ہے تو وہ عمل بھی کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے قانون میں بھی اور شریعت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب جوئی سے منع کیا ہے کہ لوگوں کے عیب جو ہے وہ تلاش نہ کرو، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گند کریں اور آپ اس قسم کی بے شرمی اور بے حیائی کریں اور بعد میں جو ہے وہ آپ اس بات کے پیچھے چھپیں کہ یہ ریکارڈ کیوں کیا گیا ہے۔ ریکارڈ چلو کیوں کیا گیا یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، جس نے کیا اس نے کوئی مستحسن عمل نہیں کیا، اس نے غلط کیا، لیکن آپ جو کرتے رہے ہیں یا آپ کی یہ جو بدماشی بے شرمی اور بے حیائی اور آپ کا جو گند سامنے آ رہا ہے تو اس سے کم از کم قوم کو یہ تو سوچنا چاہیے، قوم ضرور سوچے گی کہ ایک ایسے گندے ذہن کا آدمی، ایسا بے شرم انسان، ایسا بے حیا انسان جو ہے وہ قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب آپ نے باتیں مطلب بالکل ٹھیک کی ہوں گی، میں آپ کی بہت سی باتوں سے اگری بھی کرتی ہوں، لیکن ابھی تو مبینہ جو جعلی آڈیو ہے نا، ابھی تو آپ نے تو اس طرح بات کی کہ شاید واقعی انہی کی آڈیو۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اب رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف والوں کو سیدھا موقف ہے کہ مارچ اپریل تک وہ انتخابات دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی بات کی جائے، آپ کی پارٹی کی بات کی جائے، پی ڈی ایم کی بات کی جائے، سب کی، تو آپ لوگ تو مدت پورا کرنا چاہتے ہیں اور خبریں تو یہاں تک آ رہی کہ مدت سے بھی تھوڑا ٹائم اوپر جا سکتا ہے، تو اب کس کی بات پہ یقین کیا جائے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے الیکشن ہو جائیں گے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ دیکھیں الیکشن جو ہے وہ بالکل مستحسن تو یہی ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، اور یہ وہی اسمبلیاں ہیں جس کے متعلق جب تک حکومت میں تھے تو خان صاحب کہتے تھے کہ ایک دن پہلے بھی الیکشن نہیں کراؤں گا، ایک دن بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اور مدت پوری کریں گے۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فوری کروائے جائیں، لیکن فوری طور پہ ہماری نظر میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی نے جس طرح سے معیشت کا، اکانومی کا بٹھا بٹھایا ہے اور جو تباہی کی ہے اس نے 3.5 پونے 4 سال میں، اس وقت ملک جو ہے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ کرائسس میں ہے۔ سب سے پہلے سب بیٹھیں، سب جوڑیں اور ملک کو جو ہے وہ اس تباہی سے جو ہے وہ باہر نکالیں۔ یہ کسی ایک پارٹی کی نہ ذمہ داری ہے نہ کام ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے اور سب کا کام ہے کہ ملک اکانومی کو بہتر کیا جائے، معیشت کو بہتر کیا جائے۔ اس کے بعد پھر ٹھیک ہے الیکشن ہوں گے، یہ جیت جائیں گے تو یہ گورنمنٹ بنا لیں گے، ہم جیت جائیں گے تو ہم بنا لیں گے، لیکن بنیادی طور پہ اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ الیکشن نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ رانا صاحب اچھا آخر میں نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق پوچھنا چاہوں گی، نئی خبریں آتی رہتی ہیں، کبھی کوئی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے کہ آ رہے ہیں، کبھی کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے کہ اب آ رہے ہیں، تو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کوئی ان کی واپسی کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ لوگ اپنے پاس سے طریقے دیتے رہتے ہیں، پچھلے سال دسمبر سے لوگوں نے طریقے دینے شروع کی، اب تو فلائٹ نمبر بھی سامنے آ گیا تھا کہ اس فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ ہاں پارٹی کا کے وہ سربراہ ہیں، تو پارٹی نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ الیکشن جو 2023 میں ہونے ہیں تو ان الیکشن کے لیے وہ تشریف لائیں اور پارٹی کو لیڈ کریں، تو وہ انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اور باقی جہاں تک ڈیٹ کا تعلق ہے، ڈیٹ ٹھیک ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں پارٹی نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے کہ ان کو آنا چاہیے۔ رانا ثناوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آپ سے بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوگی ملکہ بخاری صاحبہ اور اوریہ مقبول جان صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عمران خان کے اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان کے بعد سے حکومتی صفوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ خان صاحب کا اعلان حکومت کے گلے میں ایک ایسے کانٹے کی طرح پھنس گیا ہے، حکومت جو نگل پا رہی ہے اور نہ ہی اگل پا رہی ہے۔ اچھا پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے جوڑ توڑ بھی جاری ہے۔ اتحادی ٹولہ ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ جی تحریک عدم کو کس طرح کامیاب بنایا جائے، کیونکہ پنجاب میں ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ اچھا نون لیگ اور اتحادیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس منعقد نہیں ہوا
اور वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब ये मामला किस जानिब जाकर रुकेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि असम्बलियों की तहलील तो होगी, और ये मामला किस सम जाकर रुकेगा, हुकूमत के गैर कानूनी हथकंडों को कैसे रोका जा सकता है, और तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, क्या ये मामला अदालत में हल होगा। बहुत से सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं, इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मलिका बुखारी साहिबा। मलिका साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार औरिया मकबूल जान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिका साहिबा, इमरान खान साहब के ऐलान के बाद से हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। बज़ाहिर वो बता नहीं रहे, लेकिन परेशान वो हैं। अब पंजाब में एक बार फिर से जोड़ तोड़ है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए यकीनी तौर पर गैर कानूनी हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, क्या ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हल कैसे होगा? जी फ़िज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए फ़िज़ा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की उम्मीद और शान पाकिस्तान जो है, जिस आदमी की 26 साल की जदोजहद है पाकिस्तान की आवाम को एक यकसा निज़ाम अदल देने की, पाकिस्तान की आवाम की खुददारी की जो जंग एक आदमी ने 26 साल लड़ी है, उस आदमी को आइन शिकनी करके इक़्तिदार से हटाया गया। उसके बाद NRO2 देकर चोरों को पाकिस्तान के ऐवान की जीनत बनाया गया। जब तब भी ये नहीं थके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदों को बरहना करना शुरू कर दिया, उनकी डीप फेक ऑडियोज़ और वीडियो लीक करना शुरू कर दी। हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम, अखलाकियात और दीन इस्लाम के बरखिलाफ है, जो हमारे सारे मुआशरे की नफ़ी करता है, जो जमहूरियत की नफ़ी करता है। वो हथकंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके लीडर के खिलाफ अपनाए गए। लेकिन एक आदमी है जो थक नहीं रहा, एक आदमी है जो हार नहीं रहा, एक आदमी है जो पुरअज़्म है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम उस आदमी के पीछे लब्बैक कह रहे हैं। तो इस सारी चीज़ का पस मंज़र तो ये है कि इमरान खान को हराना है, इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है, क्योंकि निज़ाम का फैसला एक और है और अवाम का फैसला एक और है। अवाम कहते हैं हमें शफाफ इंतखाबात के ज़रिए अपने लीडर का इंतखाब करने का मौका दीजिए, लेकिन ज़मीर फरोशी, एक जरदारी सब पर भारी वाला फ़लसफ़ा आगे बढ़ाने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर जो है वो पंजाब के अंदर मुतहरिक हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हेलमेट पहनकर भी आवाम के अंदर नहीं जा सकते, वो लाहौर के अंदर सरगर्म हो चुके हैं। तो आपने देखा है कि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन आइन शिकनी करके, ज़मीरों की मंडी लगाकर, अवामी नुमाइंदों को ख़रीद कर किसी तरीके से भी ये बरसरे इक़्तिदार आना चाहते हैं। देखिए, हमारी जो हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। हमारे नंबर गेम पूरा है, हमें अपने मेंबरान प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर एतमाद है। काफ लीग और परवेज़ इलाही साहब, मुनस इलाही साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह जो दोनों इन्होंने आईनी तरीक़ेकार इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर इनको भरपूर तरीके से पंजाब असेंबली के अंदर शिकस्त होगी। लेकिन किस तरीक़ेकार से इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाना है, चाहे वो एतमाद का वोट हो या चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये स्पीकर का स्वाबदीदी इख्तियार होता है। अगर पंजाब असेंबली के रूल्स का आप मुताला करें, जो आइन की शिकें उनका मुताला करें, तो स्वाबदीदी इख्तियार स्पीकर के पास है। स्पीकर फैसला करेंगे कि अमनू ने अपने हाउस को कैसे चलाना है। उसके मुताबिक जब भी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम की आखिरी उम्मीद इमरान खान जो है वो फातेह होंगे। और जो ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरीहन गैर आइनी है, गैर जमहूरी है, गैर अखलाकी है, इंशाअल्लाह उनको शिकस्त होगी। तो हमारी हिकमत अमली बिल्कुल दुरुस्त है। हम आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी हिकमत अमली को और पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट के साथ, उनकी मोहब्बत, उनके एतमाद के साथ इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर अगले कुछ महीनों में इलेक्शन करवाएंगे। जी ठीक है जी। औरिया साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने मलिका बुखारी साहिबा को भी सुना, तो औरिया साहब, ये आज भी नून लीग और इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ है, जिसमें इत्तफाक ये किया गया कि जी अगर कल परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेते हैं तो गवर्नर नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो क्या औरिया साहब ये मामला वाकई इतना आसान या सादा है? हुकूमत इतनी आराम से अपनी मनचाही कर लेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो भी इस वक्त ऑर्डर किया है वो एक तो पूरी जो रीजन पढ़े तो रीजन बड़ी लिख सकती है। ऐसी रीजन है जो है उसके बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि वो उसको इत्तेमाद का वोट, बिल्कुल तय के साथ का वोट लेने की नोटिस, अगर तारीख का भी नहीं देखा गवर्नर,
तारीख होती है कि तारीख के स्पीकर उसके पास से हाउस कॉल करता है। तो जो स्पीकर जो है ना उसकी बड़ी हैसियत है। स्पीकर का कोई डिसीजन या कोई वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया और स्पीकर जो है वो फाइनल होती है। यही इशू था जिसके ऊपर हम कहते थे कि सूरी की जो स्पीकर सुप्रीम कोर्ट रात को खुली। अब देखना ये है, अब पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है आज या कल का देखते हैं कि अगर तो ये इजलास नहीं बुलाया जाता और स्पीकर ये रूलिंग देता है कि ये इजलास जारी है और ये प्रोरोग नहीं हुआ, ये कंटिन्यू कर रहा है और उसके ऊपर उसके रूलिंग के ऊपर अगर तो कल हाईकोर्ट रात को खुल गई तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का पता चल जाएगा कि ये कितनी और अगर वो नहीं कर गई तो फिर स्पीकर की रूलिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई रूलिंग नहीं है। गवर्नर जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर चलता है, तो ये तो कह सकता है कि आप वोट कॉन्फ्रेंस लें, वो ये नहीं कह सकता कि कब में और किस वक्त है। इसी तरह जो नो कॉन्फ्रेंस जमा कराया उसके अंदर भी एक कैच है। जैसे आपको याद होगा कि परवेज जमाने में कह रहा वोट कॉन्फ्रेंस आया था तो 2 महीने तक उन्होंने रखा था और उससे वोटिंग नहीं करवाई थी, तो रेजोल्यूशन उन्होंने पास नहीं किया था और वो खुद स्पीकर थे, उन्होंने जब वो अपने बंदे थे उसको वक्त कर लिया। असल मसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ जो वोटर नो कॉन्फ्रेंस है या वोटिंग वाला वहाँ है एक सरदारी सबसे भारी वाला मसला। जो इसके पड़ोस के चक्कर है वो अगर ये इसको ना चल सके तो फिर उसके ऊपर अमल दावत किया जाएगा। लेकिन सारी एक्सरसाइज में मुझे ये लगता है बड़ा कि सारी पीडीएम जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट को बचाने में लगी हुई है, ये कमाल होगी। ठीक है, और यह साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मलिका बुखारी साहिबा और या मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिका साहिबा आप कुछ कह रही थी, सॉरी मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी पहले आप बताइएगा आप क्या कहना चाह रही थी, उसमें कुछ ऐड करना चाह रही थी आप? जी फिजा, मैं थोड़ी सी जो औरिया साहब ने बात की उसको कानूनी और आईनी जाविये से आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि दुरुस्त बात है कि जो पंजाब असेंबली है उसका कस्टोडियन यानी वो अमानत है स्पीकर की, और स्पीकर ने पंजाब असेंबली के जो रूल्स हैं, जो कायदे हैं, उसके मुताबिक फैसला करना है कि उन्होंने तयन करना है कि किस तरीके से असेंबली की जो बिजनेस है, चाहे वो अदम एतमाद का वोट हो या एतमाद का वोट हो, उसको किस तरीके कार से आगे बढ़ना है। कोई भी चाहे वो वजीर दाखिला पाकिस्तान के हों जो हुंडागर्दी की अलामत है, कोई भी जोर जबरदस्ती से या धमकी से पंजाब असेंबली के स्पीकर को ये बता नहीं सकते, उनको मजबूर नहीं कर सकते आईनी और तौर पर कि उन्होंने किस तरीके कार से असेंबली की बिजनेस को आगे चलाना है। और इसके साथ साथ देखिए, हालिया पाकिस्तान की आला अदालत की 2 बहुत ही नुमायां तहरीरनामे हैं, 2 जजमेंट्स हैं जो इस इशू के ऊपर ज़ेरे गौर हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बात की जाती है कि एक जरदारी सब पर भारी वाला फलसफा जो है अगर वो आगे बढ़ेगा और मेंबराने असेंबली अपने ज़मीर को बेचने की कोशिश करेंगे तो क्या लाया अमल होगा। जहां तक मैं जानती हूं उस तहरीरनामे ने इस रद्द अमल को, इस तरीके कार को खत्म कर दिया, उसके ऊपर एक कदगन लगा दी है। बिकॉज अगर कोई भी अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ जाकर वोट देगा तो उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, उसको गिना नहीं जाएगा। और ये आला अदालत ने अपनी रेफरेंस के अंदर, अपने तहरीरनामे के अंदर वाज़ेह कर दिया है। इसके साथ साथ आला अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 69 जिसके अंदर बताया गया है कि पार्लियामान यानी प्रोविंशियल असेंबली जो है उसके मामलात के अंदर हम कब हम उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं यानी मुदाखलत कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं जब कोई चीज़ गैर आईनी हो। अगर प्रोसीजरल हो यानी तरीक़ेकार के ऊपर मबनी हो तो ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तय करना कि सेशन कब होगा, किस तारीख को होगा, उसका वक्त क्या होगा, ये तरीक़ेकार की चीज़ें हैं। और इसके अंदर पाकिस्तान की आला अदालत जो है इस चीज़ों के अंदर वो इंटरफेयर यानी मुदाखलत नहीं कर सकते। तो स्पीकर का ऑल इन ऑल उनका ये सवाबदीदी इख्तियार है और किसी
کسی کا دھمکی دینا کہ ہم اسمبلی کو بند کر دیں گے, نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے آئین سے یا تو واقف نہیں ہیں یا آئین شکنی کی اتنی عادت ہو گئی ہے اور غنڈہ گردی کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے سٹنگ سپیکر کو اور جمہوری نظام جو ہے اس کو بھی کچلنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ انہوں نے برسر اقتدار آنا ہے. اور پاکستان کی عوام کو, اور یہ اہم ہے کہ پاکستان کی پنجاب کی عوام کو ان کا جو حق ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا, اپنا نمائندے کے انتخاب کرنے کا, وہ حق پاکستان کے آئین کے مطابق استعمال نہیں کرنے دینا, کیونکہ ان کی گرتی ہوئی مقبولیت ہے. عوام جو ہے ان سے متنفر ہو چکے ہیں, جو معیشت ہے وہ زیر ہو گئی ہے. اور کیوں زیر ہوئی ہے؟ پچھلے 8 مہینے میں جب عمران خان برسر اقتدار تھا تو پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی, پاکستان کی معیشت مستحکم تھی, 6% کے اوپر آگے بڑھ رہی تھی. کیا ہوا 8 مہینے میں؟ آپ نے NRO 2 جو لیا اور اپنے آپ کو نیب ترامیم کرا کے بری و زما کرایا کیسز سے, کہ پاکستان کی معیشت -2 یا 3% کے اوپر آ گئی, اور وہ کراپ جو بمپر ہو رہا تھا وہ کراپ جو ہے وہ زیر ہو گیا. وہ انڈسٹری جو 12% سے بڑھ رہی تھی, لارج اسکیل انڈسٹری, وہ اب -22% ہو گئی. تو خدارہ پاکستان کی عوام کی طرف دیکھیے, دیکھیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں, دیکھیے کہ آپ کی اہلیت بھی ہے حکمرانی کرنے کی, نہیں ہے آپ کی اہلیت, اور عوام بھی آپ کو نہیں چاہتے. تو آپ اقتدار میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آئینی اور جمہوری طریقے سے آئیے, اور جمہوری طریقہ یہ ہے کہ عوام اس فیصلے کا تعین کریں کہ کون ان کا حقیقی لیڈر ہوگا, یا پنجاب کا وزیر چیف منسٹر پنجاب, جیسے کہ واحد حل بتایا جا رہا ہے کہ صاف و شفاف انتخابات. جی ٹھیک ہے جی. اوریہ صاحب, آپ نے ملکہ صاحبہ کو بھی سنا, تو اوریہ صاحب جیسے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اخلاقی جواز تو پھر کھو بیٹھیں گے اگر ان کے ساتھ میجورٹی نہیں ہے. عوام کیا چاہتی ہے, عوام نے کس کو مینڈیٹ دیا, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کا جو ہے وہ خیال کریں. لیکن یہاں تو یہ جو آپ کا ٹائم ہے جو جب تک مدت پوری کرنی ہے تو اس سے بھی زیادہ ٹائم لینے کے خواہش مند ہے کہاں ہے. اب یہ الیکشن کمیشن کا بھی ایک موقف ہے اوریہ صاحب کی, جی اگر اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوتی ہیں تو جو تحلیل شدہ جو اسمبلیز ہیں ان پر انتخابات ہو جائیں گے, اور پھر جو مینڈیٹ ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگا. تو پھر یہ تو پہلے ہی الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے, عام انتخابات کی طرف نہیں جا رہے, جو عمران خان صاحب کا واحد مطالبہ ہے. جب سے رجیم چینج ہوا اور یہ آ گئے, الیکٹ بھی نہیں ہوئے تھے, عوام نے تو ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو, PTI کو. تو پھر باقی آپ کو کیا موڈ دکھائی دے رہا ہے ان کا؟ ابھی ساتھ میں ایڈ کر دوں, اور یہ سب بریک سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور ملکہ آپ بھی سنیے گا, وہ یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے, بلکہ وہ تو اگلے وزیر اعلیٰ صاحب کا نام بھی سوچ کے بیٹھے ہیں, اور آپ کو پتا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ جی اوریہ صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس ساری صورتحال کے اندر جو ایک کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے, وہ کنفیوژن اس لیے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ اور ٹائم مل جائے. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ الیکشن سے یہ سارے کے سارے لوگ خوفزدہ ہیں, اور مکمل طور پہ خوفزدہ ہیں. ان کو معلوم ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم تو ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آج اگر آپ کو تھوڑی کم شکست ہوگی تو کل کم از کم اس سے زیادہ ہوگی, کیونکہ آپ کی پرفارمنس تو بڑھتی نظر نہیں آ رہی, اور جب آپ کی پرفارمنس بڑھتی نظر نہیں آ رہی تو آپ لوگوں کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ لوگ تو یہ آہستہ آہستہ کہتے جائیں گے کہ جناب آپ نامزد ہو گئے, کہیں گے آپ نے 1.5 سال میں کیا کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو شہباز شریف آتے ہی اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں چلے جاتے شاید کچھ عزت رہ جاتی, لیکن اب تو شاید عزت کا کوئی تصور ہی نہیں جی سکتا. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی والی صورتحال ہو چکی ہے. بڑے بڑے بت ٹوٹے ہیں اس 10 اپریل کے بعد. ایک بڑا بت تھا, میں تو حالانکہ 8 سال میں نے پروونشل سیکرٹری کے طور پہ کام کیا ہے, میں اکثر کہا کرتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو ٹوٹل ایبلٹی ہے وہ ایک میئر آف دا ٹاؤن سے زیادہ کی نہیں ہے. پیسے آ گئے, اس نے کام کر لیا, پروونشل گورنمنٹ کو پیسے ملتے تھے, کام کرتی تھی, لیکن وہاں پر جا کے وہ ٹوٹ گیا. ان کو پتا چلا کہ یہاں تو پیسے اکٹھے کرنے پڑنے ہیں, یہاں تو پتا چلنا ہے کہ ریسورسز آئیں گے کہاں سے. اس کے لیے ان کو جیسے کہتے ہیں انگریزی میں فیبر کاسٹڈ والی صورتحال ہوگی, وہ تو ہوش اڑ گئے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی اس وقت الیکشن کے لیے جانے کے لیے کوئی چیز رہ نہیں گئی کہ لوگوں کا منہ سامنے, اسی لیے وہ ڈیلے کرتے ہیں, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں. دوسری ایک اور بات بتاؤں میں, اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں پاکستان کی اس وقت جو تھوڑا بہت ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اس کے یہ چور بنے ہوئے ہیں. $82 بلین جو ہیں انہوں نے MNA فنڈ دے دیے ہیں کہ جاؤ جب دے لو. اچھا $2 ارب انہوں نے دے دیے ہیں مجھے اور آپ کو کہ جاؤ اشتہار دو, اور اشتہار اور میرے جیسے جتنے بھونپو ہیں وہ بولیں گے, وہ کرتے رہیں گے جی گھڑی خرید لی, گھڑی نہیں خرید لی, گھڑی کیوں خریدی, گھڑی کہاں سے آئی, گھڑی اس میں وہ پوری زندگی گزار لیں گے. وہ $2 ارب میڈیا کو اشتہارات کے لیے دے دیا. 42 نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہوں
ان لوگوں کے لیے کیا رہ سکتا ہے پیچھے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ مزید ایک کے 2 دن گزارنا چاہتے ہیں تاکہ جتنا میں دیکھیں روز ٹیکس سے اکٹھا ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی, دونوں مہمانوں کا, ملکہ صاحبہ آپ کا بھی اور یا صاحب آپ کا بھی, دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.